السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند طریقت اور وجودی روحوں کے بارے میں درس و تشریح پیش کرتا ہوں سامعین حضرات کے سامنے۔ امت مسلمہ ہمیں اور تمہیں اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر یا مرشد بھی بہت کچھ ہیں، پیر یا مرشد بھی بہت کچھ ہیں۔ واللہ فضلنا بعضکم بعض، واللہ فضلنا بعضکم علی بعض الخلق، یعنی اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ آئے اب یہ دیکھیں کہ پیر یا مرشد بھی کچھ ہیں یا نہیں ہیں، پیر یا مرشد بھی کچھ ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کے متعلق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرمان ہیں۔ کیونکہ آج کل یہ ڈائریکٹ کٹ جاننے والے مولویاں زیادہ تر انہیں کون سا نشان بناتے ہیں، ان کے پاس صرف دو ہی باتیں رہ گئے ہیں، ان کے پاس صرف دو ہی باتیں رہ گئے ہیں۔ مزارات کے پاس مت جاؤ اور پیر یا شیخ کچھ بھی نہیں ہیں۔ میرے بزرگوں ان کی باتوں میں نہ آنا، میرے بزرگوں ان کے باتوں میں نہ آنا، اور جو راستہ سچا اور سیدھا ہے اس کی تلاش کریں اور دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی راہ پر چلائے جن پر اس نے انعام فرمایا۔ حدیث شریف ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق سم الطریق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے رفیق کی راہ تلاش کرو۔ رفیق کے معنی ہوتے ہیں رہبر کے۔ پہلے رفیق راہ تلاش کرو اور پھر چلنا شروع کرو۔ جو کوئی اللہ کے راہ میں اونچائی پہ جانا چاہتا ہے تو کسی کامل کا وسیلہ تلاش کرے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہم کو راہ چلنے سے پہلے رفیق کی تلاش کر لینا چاہیے جو ہمیں سیدھا راستہ بتلائے، اور سیدھا راستہ بتلائے ہم اس راستے پر چل کر منزل تک پہنچے، یعنی جس کا کوئی شیخ یا پیر نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اس حدیث میں سختی سے تاکید فرمائی گئی ہے کہ پہلے پیر یا شیخ کی تلاش کر لو، ورنہ ایسے لوگوں کا کوئی دین ہی نہیں۔ آئے اب یہ دیکھیں ان صحابیوں کو جو ڈائریکٹ کٹ جنت میں چلے جا رہے ہیں، انہیں کوئی پیر یا مرشد کی ضرورت ہے یا نہیں۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، 176 المعروف العرفہ، یعنی جس کو اللہ تعالی راستے سے بھٹکا دیتا ہے اس کے لیے پیر یا کوئی رہنما نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ راستے سے بھٹکا دیتا ہے اس کے لیے کوئی پیر اور رہنما نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے من لا شیخ لہو فسیقہ شیطان،
جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ اس دلیل اور حدیث شریف کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی کیا یہ کہہ سکے گا کہ کوئی پیر یا شیخ کی ضرورت نہیں؟ اگر اب بھی یہ کوئی ایسا کہتے ہیں تو وہ شیطان کے مرید ہیں اور ان کے دل بند ہو چکے ہیں۔ اب ان کو ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں، ان کے سمجھ میں یہ باتیں آ ہی نہیں سکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے ان کو اب کوئی نصیحت نہ کرو، کیونکہ ان کو کوئی نصیحت کام نہ آئے گی۔ ان کے دلوں پر تو میں نے مہر لگا دی ہے، یہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الطواب، یعنی اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے جو راستہ سچا ہے۔ اور جب اس راستے پر چلنے کے لیے اللہ پاک تاکید فرما رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہدایت فرما رہے ہیں، پھر بھی اس راستے کو نہ اپنانا تو یہ سراسر غلطی ہی ہوگی۔ لیکن ان لوگوں کو کب یقین آئے گا جو یہ تو راستے سے پھر دے گئے ہیں؟ ان کو پیر یا مرشد پر کہاں یقین ہے؟ ان کو اولیاء اکرام پر کہاں یقین ہے؟ ان کو وسیلے پر کہاں یقین ہے؟ ان کو تو کسی پر یقین ہی نہیں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے جو لوگ یقین نہیں کرتے اللہ پاک ان کے دلوں پر یوں ہی مہر کر دیتا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ لوگ اپنے کیے سے توبہ کر لے اور فوراً کسی کامل مرشد کا ہاتھ تھام لے، ہو سکتا ہے اللہ پاک اپنے کرم سے انہیں معاف کر دے۔ اگر اب بھی یہ لوگ اپنی ہی بات پر اٹے ہوئے ہیں تو ان کی بدقسمتی کے سوا اور کچھ نہیں۔ ایسے لوگوں پر تو واقعی اللہ پاک کی مار ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔